بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، KPK کے اندر نئے وزیر اعلیٰ نے بالآخر حلف اٹھا لیا اور سہیل آفریدی سے جو نو منتخب پاکستان کی سب سے کم عمر ترین جو ہے وہ ان کا شمار ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کے منصب پہ، ان سے حلف گورنر ہاؤس میں فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر ہیں خیبر پختونخوا انہوں نے لیا۔ اور ایک ہفتہ خیبر پختونخوا کے گورنر صاحب جو ہیں وہ آؤٹ آف سٹی تھے، جس سے مختلف کیا سارائیاں ہوتی رہیں کہ شاید ان کو کسی جگہ پہ جو ہے وہ روکا گیا ہے اور جان بوجھ کے جو ہے وہ پیچیدگیاں پیدا کی جا رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جو ہے وہ حلف نہ اٹھا سکیں۔ پھر کورٹ کے اندر چلے گئے تحریک انصاف والے اور کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر گورنر صاحب جو ہے وہ گورنر ہاؤس پشاور پہنچیں اور وہ حلف لیں۔ اگر انہوں نے 24 گھنٹوں میں حلف نہ لیا تو اس کے بعد اسپیکر جو KPK اسمبلی ہے ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ حلف لیں گے۔ بلاول بھٹو نے فوری طور پہ کراچی میں جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت، کیونکہ گورنر صاحب جو ہے وہ کراچی میں موجود تھے اور انہیں کہا گیا کہ میں وزیر اعلیٰ کو کہتا ہوں سندھ کو کہ وہ آپ کو اپنا ہیلی کاپٹر دیں اور آپ پہنچیں اور آئینی ذمہ داری پوری کریں اور گورنر ہاؤس جا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سہیل آفریدی سے حلف لیں۔ گورنر صاحب گورنر ہاؤس پہنچے اور انہوں نے باضابطہ طور پہ اپنے جو ان کا جو ریزیڈکشن ہے اس میں انہوں نے ان سے حلف لیا۔ حلف کے بعد وہاں ایک تقریب رکھی گئی، جشن منایا گیا، جس میں گورنر صاحب بھی اس جشن میں تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ تھے۔ اس پروسیس کے اندر جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے یعنی JUI اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بائیکاٹ کیا اور اس پروسیس میں حصہ نہیں لیا۔ اور یہ اس کچھ دن قبل جو کورٹ کا آرڈر تھا کہ جتنے بھی جو فیصلہ آیا وہ یہ تھا کہ جتنے تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو آزاد کر دیا گیا۔ اور عام یہ تبصرے ہوتے رہے کہ شاید خرید و فروخت ہوگی اور منڈی لگے گی، بولی لگے گی، لیکن پختونوں نے ایک نئی روایت قائم کی ہے کہ کوئی پختون جو ہے اس نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا اور 92 میں سے 90 ووٹ جو ہیں، جو 92 ارکان صوبائی اسمبلی ہیں وہ تحریک انصاف کے ہیں، اس میں سے 90 لوگوں نے فزیکلی جو ہے وہ ان کو آ کے ووٹ بھی دیا اور بھاری اکثریت سے ان کو کامیاب بھی کرایا۔ 2/3 میجارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ہے۔ KPK کے اندر تو تحریک انصاف کا بہت پلیٹ فارم مضبوط ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک بالکل جو نوجوان ہے جس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اتنے بڑے اعلیٰ عہدے پہ بیٹھ کے کام کرنے کا، وہ صوبے کے معاملات کو کیسے چلائے گا؟ کیونکہ صوبے کے معاملات چلانا بہت مشکل کام ہے، اور خصوصی طور پہ خیبر پختونخوا جہاں پہ اس وقت امن و امان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، پھر وہاں پہ معدنیات کا مسئلہ ہے، وہاں پہ اور بے شمار مسائل ہیں، لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہاں صوبے کے اندر پچھلے 15 سالوں میں جو ترقی پنجاب میں ہوئی وہ نہیں ہو سکی۔ تو ان حالات میں ایک بالکل جو ہے وہ نوجوان جس کا کوئی کسی بھی اس شعبے میں تجربہ نہیں ہے وہ کیسے معاملات چلائے گا؟ تو ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک باقاعدہ طور پہ وزیر اعلیٰ کی رہنمائی کے لیے ایک پارلیمانی جو ہے وہ کمیٹی بنا دی گئی ہے اور اس میں سینئر ترین لوگوں کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے اور تاکہ صوبے کے جو مسائل ہیں وہ پراپر ان کو گائیڈ لائن کریں گے اور وہ نوجوان سے جو ہے اس کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور صوبے کے اندر جو ہے ایک انقلابی تبدیلیاں آئیں گی۔ نوجوان یہ جو سہیل آفریدی ہے یہ ISF یعنی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا رہنما صدر رہ چکا ہے KPK کا،
اس نے ہر موقع پہ عمران خان کا بھرپور طریقے سے نہ صرف دفاع کیا بلکہ فرنٹ لائن پہ وہ رہا. جتنی بھی موومنٹس چلیں، احتجاج کی تحریکیں چلیں، عمران خان کی رہائی کی تحریکیں چلیں، اور انہوں نے پہلی اپنی تقریر میں واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ میری جو پرائرٹی ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے، اور آج سے عمران خان کی رہائی کے لیے میں نے عملی جدوجہد شروع کر دی ہے. اور جو انہوں نے کہا کہ صوبے کے اندر اس وقت مسائل ہیں، اس کے حل کے لیے میں عملی طور پہ اقدامات اٹھاؤں گا. اور اس نوجوان کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس کو اگر کام کرنے کا موقع ملا تو یہ ضرور ڈیلیور کرے گا، کیونکہ اس کی کوئی کسی قسم کے ایک متوسط طبقے سے ہے. اس کا وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اس کے معاملات چل رہے ہوں یا یہ کوئی امپورٹڈ ہو یا کوئی معاملات ہو. اور ان کا کیونکہ قبائلی علاقے سے تعلق ہے اور قبائل کے بے شمار پسماندگی ہے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے بہت سارے مسائل ہیں. تو یہ نوجوان جو ہے اس کو بخوبی پتہ ہے کہ اس نے عام گھرانے میں اور بدترین حالات میں اس نے سروائیو کیا ہے، تو یہ ضرور ڈیلیور کرے گا، کیونکہ گراس روٹ لیول کا یہ نوجوان ہے، تو اس کے اندر صلاحیت بھی ہے ڈیلیور کرنے کی. ایسے نوجوانوں کو بالکل جو ٹیلنٹ ہے باقی صوبوں کے اندر بھی آنا چاہیے. موروثی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور جن ورکرز نے قربانیاں دی ہیں اور جن ورکرز نے جو ہے وہ اپنے پارٹی کی باغ ڈور میں اور پارٹی کے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے، ان کو آپ فرنٹ پہ لائیں، کیونکہ اب بوڑھے بابوں کا یہ کام نہیں ہے ان معاملات کو چلانا. وہ اپنے پرانے جگاٹی سسٹم کے تحت چلاتے ہیں، جبکہ نئے لڑکے ان کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے، پھر وہ ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرنا جانتے ہیں. اور آج انہوں نے جو ہے وہ حلف اٹھانے کے بعد آج سیدھا وہ اڈیالہ جیل آئے. جمعرات والا دن تھا ملاقات کے لیے، لیکن بدقسمتی سے آج ان کی ملاقات عمران خان سے نہیں ہو سکی، کیونکہ ان کے پاس جو اگلی کابینہ ہے اس کے جو وزراء ہیں، جو مشیر ہیں، ان کی لسٹ تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی کو ایسے نہیں رکھوں گا جب تک عمران خان اپروول نہیں دے گا. عمران خان کی فائنل اپروول کے بعد ہی کیبنٹ تشکیل دی جائے گی، وزراء اور مشیروں کا انتخاب ہوگا اور ان کا نوٹیفیکیشن ہوگا. اور دوسری جانب انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ عمران خان اب چند دنوں کا معاملہ ہے، عمران خان کو ہم رہا کر کے چھوڑیں گے. کیا کوئی نئی تحریک کو شروع کر سکیں گے؟ کیونکہ اس وقت صوبے کے حالات اس قسم کے ہیں کہ نئی تحریک، احتجاجی تحریک کو جو ہے وہ طاقتور طریقے سے چلانا بہت مشکل کام ہے. آپریشنز ہو رہے ہیں، بیرونی طاقتیں، دشمن جو ہے وہ ساتھ جوڑ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. افغانستان کے اندر سے بھی جو ہے وہ گولہ بارود جو ہے وہ کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. صوبے کے اندر امن کے لیے ضروری ہے کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ جذبات کے بجائے دور اندیشی سے کام لیں، پارٹی کے بجائے جو ہے وہ قومی مفاد کو مد نظر رکھیں، کیونکہ یہ پارٹیاں یہ سب کچھ تب ہوگا جب جو ہے وہ ہمارا ملک ہوگا، ہمارے یہ پاکستان، خوبصورت پاکستان جو ہے جو اس وقت مختلف مشکلات سے دوچار ہے، اس کو استحکام اور دوام دیں، پھر جا کے جو ہے وہ آپ کی لیڈری بھی چلے گی، آپ کی سی ایم شپ بھی چلے گی، پی ایم شپ بھی چلے گی، گورنرشپ بھی چلے گی، یہ ملک رہے گا. تو لہٰذا ہوش سے کام لیں، جوش سے نہیں. آپ ضرور نوجوان ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ تجربے جو آپ کے ساتھ رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں ان کے تجربے سے بھی فائدہ اٹھائیں، اور حالات کے مطابق سب کو جو ہے وہ صوبے کے اندر امن و امان، اتحاد و اتفاق کی فضا کو برقرار رکھیں. تب جا کے آپ اپنے صوبے کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، عوام کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، کیونکہ صرف احتجاج سے معاملات نہیں ہونے، اور صرف جو ہے وہ لڑائی جھگڑے سے جو ہے وہ کبھی بھی نہ گھر کے اندر سکون آ سکتا ہے، نہ ملک کے اندر سکون آ سکتا ہے، اور نہ کوئی تعمیر و ترقی کے کام ہو سکتے ہیں. اس نوجوان کو چاہیے کہ یہ تعمیر و ترقی کے کاموں کو سپیڈ سے کرے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر انفراسٹرکچر، روڈز کا، ٹرانسپورٹ کا، باقی شعبوں کا جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے.